بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک دن مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ بہت سے فریادی اور مظلوم موجود تھے اور انصاف فراہم کیا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے چند لوگوں کی آمد ہوتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دو جوان ایک خوبصورت جوان کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ دو نوجوانوں میں سے ایک بولتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ نوجوان میرے باپ کا قاتل ہے، بس اس سے ہمارا حق دلوا دیجئے اور قصاص لیجئے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس نے ہم دونوں کے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، بس اس سے قصاص لیا جائے۔ یہ سن کر تمام حاضرین اس جوان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ملزم سے کہا کہ تم ان دونوں کا الزام سن چکے ہو، اب تم اپنی صفائی پیش کرو۔ ملزم نے کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے غصہ آ گیا تھا، بس میں نے ایک ہی پتھر اسے کھینچ کے مارا اور ان کا باپ مر گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افسوس، تم تو مجرم ہو، یعنی تم نے قتل کیا ہے، کیونکہ تم نے خود اعتراف جرم کر لیا ہے، بس قصاص لازم ہوا، اب تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ نوجوان مجرم نے سر جھکا کر کہا کہ مجھے دین اسلام کے قانون اور خلیفے کے فیصلے سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک انت چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہو کیا چاہتے ہو، تمہاری درخواست پہ غور کیا جائے گا۔ نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا ایک نامولود بھائی ہے جو ابھی چھوٹا ہے۔ والد مرحوم نے اس کے واسطے کچھ سونا چھوڑا ہے جو میرے قبضے میں ہے، اور میں نے اسے ایک جگہ دفن کر رکھا ہے۔ یہ راز میرے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم اس کے متعلق کیا کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ سونا حقدار کے پاس نہ پہنچا تو بروز قیامت مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، یہ سچ ہے۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نابالغ کی امانت کسی امانت دار کے سپرد کراؤں، جو نابالغ کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کی امانت اس کے حوالے کر دے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اس بارے میں غور کرنے لگے اور دیگر صحابہ کرام بھی سوچنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تمہیں اس کام کے لیے 3 دن کی مہلت دی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ کوئی معتبر آدمی تمہاری ضمانت دے۔ جوان نے یہ سنا تو سر اٹھا کر حاضرین مجلس کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا اور آخر کار اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ نوجوان نے کہا کہ یہ بزرگ میری ضمانت دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ضمانت دے تو یقیناً قبول کر لوں گا اور تم کو مہلت دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس جوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جوان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، امید ہے کہ تم چوتھے دن واپس آ جاؤ گے۔ جوان نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس جوان کو گئے ہوئے آج چوتھا دن ہے۔ دربار فاروقی میں اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وقت جوں گزرتا جاتا، سب کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نوجوان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ایسا حسین و جمیل نوجوان اور پھر قاتل، کیسی عجیب بات ہے، اور ایسے شخص سے وعدے کی تکمیل کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ترندیشی سے کام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے گا، یہ اس نوجوان سے واقف ہوں گے، تبھی تو انہوں نے ضمانت دی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کیوں جناب، کیا آپ اس نوجوان سے واقف ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حضرت، جب آپ اس کے حالات سے واقف نہیں تھے تو پھر ضمانت کیوں دی؟ اس میں کیا راز ہے؟ لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں واللہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے۔
وہ کہاں کا باشندہ ہے۔ تاہم جب اس نے تمام حاضرین کو نظر انداز کر کے مجھے اپنا ضامن منتخب کیا تو میں نے یہ بات مروت میں قبول کر لی کہ اگر میں نہ کر دوں گا تو اسے مایوس کر دوں گا، اس لیے اس کی ضمانت دے دی۔ ویسے بھی مجھے اس کی شکل دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ راست باز جوان ہے۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ عجیب بات ہے، وقت جس قدر زیادہ گزرتا جا رہا ہے حاضرین کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مقتول بوڑھے کے فرزند حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ لو ہمارا مجرم وہ کہاں ہے ورنہ ہم آپ سے قصاص لیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے استقلال سے فرمایا کہ اگر مقرر وقت تک گزر گیا اور وہ حاضر نہ ہوا تو واللہ میں ضمانت پوری کروں گا۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام ابدیدہ ہو کر آہیں بھرنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کر فرماتے ہیں کہ مستفیض نوجوان سے بولے، بھئی تم خون بہا قبول کر لو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ مقتول کے بیٹوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اور دوسرے نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا خون نہیں معاف کریں گے۔ پھر پہلے نے کہا خون کا بدلہ خون سے ہی لیں گے، افسوس کہ ابو ذر کی جان جائے گی۔ وہ بلند پایا صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے۔ انہوں نے خلیفہ اول کا بھی زمانہ پایا اور موجودہ خلیفہ کا بھی زمانہ پایا۔ خدایا یا رحم، ہر طرف گفتگو ہونے لگتی ہے، یہ کون بے تحاشا بھٹکتا آ رہا ہے؟ سب کی آنکھیں آنے والے مرد کی طرف اٹھ جاتی ہے، سب آنے والے کو پہچان لیتے ہیں، یہ تو وہی نوجوان ہے۔ لوگوں کے چہروں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اطمینان کی لہر دور جاتی ہے، خود خلیفہ بھی مطمئن نظر آنے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جان بچ گئی ہے۔ آنے والا نوجوان آ کر فرماتا ہے کہ امیر المومنین، میں وہ کام کر آیا ہوں، میں نابالغ کو ماموں کے سپرد کرایا ہوں اور اس کی امانت بھی انہیں دے کر آیا ہوں، اور اب میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وعدہ پورا کرنے کی یہ مثال ہر شخص کو متاثر کرتی ہے، سب اس کی طرف ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اسی اثناء میں مقتول کا ایک فرزند بول اٹھتا ہے کہ میں اپنے باپ کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر دوسرا بیٹا بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی خون معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام حاضرین خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاباش، تمہاری ہمت پر ہزاروں آفرین، میں تمہارے باپ کا خون بہا بیت المال سے ادا کرتا ہوں، تمہاری نیک نفی گویا ضائع نہیں ہوگی۔ نوجوانوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ حق محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معاف کر رہا ہوں، مجھے بیت المال سے کچھ نہیں چاہیے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی جان سچ فرما رہے ہیں، میری خوشی اور مرضی بھی یہی ہے۔ سب نے یک آواز ہو کر جزاک اللہ خیر بولا۔ تم دونوں کی نیت پر ہزار آفرین۔ خلیفہ نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ تمہاری آئندہ زندگی ہر قسم کی لغزشوں سے پاک اور صاف رہے گی۔ سب نے آمین کا نعرہ بلند کیا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔